معیشت کا استحکام، وزیر اعظم نے خود سنبھال لیا کام، اعلان کیا ہر شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا، اجلاس میں گپ شپ نہیں صرف اہم فیصلے ہوں گے، حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ممتاز صنعت کاروں سے خطاب، کہا آپ کی کاوشوں کی بدولت ملک کی معیشت کا پہیہ چلا، لوگوں کو روزگار ملا، آپ نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، پہلے اپنے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں پھر باہر سے لوگ آتے ہیں، آپ کی مشاورت سے معیشت میں بہتری اور اصلاحات کا سفر جاری رکھیں گے۔ کاروباری برادری کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، کاروباری اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر خراج تحسین۔ وفاقی کابینہ میں مزید 2 درجن وزیروں کی انٹری، نئے وفاقی اور مملکتی وزیروں کو قلمدان مل گئے، 12 وفاقی 9 مملکتی وزیروں اور 3 مشیروں کو قلمدان سونپے گئے۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کو مشیر برائے امور داخلہ بنایا گیا، مصطفیٰ کمال کو وزارت قومی صحت کا قلمدان سونپا گیا۔ حنیف عباسی ریلوے، طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد مکسی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کھچی کو قومی ورثے کا قلمدان دیا گیا، معین بٹو کو آبی وسائل، جنید انور کو میری ٹائم، سردار یوسف کو مذہبی امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کا قلمدان دیا گیا۔ امریکہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پہلی پریس کانفرنس، شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں، شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، انصاف کا سامنا کرانے امریکہ لایا گیا، صدر ٹرمپ کے پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ امریکی صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا شریف اللہ کی گرفتاری سے امریکہ کا پاکستان پر اعتماد بڑھا، ٹرمپ کی تقریر پر کانگریس میں زبردست تالیاں اس اعتماد کا ثبوت تھی، پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ دہشت گرد کو پکڑنے سے قاصر تھا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں، انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کاؤنسلر سے ملاقات میں گفتگو، وزیر اعظم کے مشیر نے کہا پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ عوامی روابط پر مبنی خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان میں افغانستان سے آنے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ منو کنٹونمنٹ حملہ میں ہلاک 16 خارجیوں سے برآمد اسلحہ میں 4 TMM ووک، 25 پروجیکٹڈ گرینیڈ اور M4 کاربائن اور دیگر اسلحہ شامل ہیں۔ ویزا ہے تو پاکستان آؤ ورنہ اپنے ملک جاؤ، غیر قانونی مقیم افراد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں، 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا، وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن، واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا، خوراک صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کر لیے، پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا، ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کو خط، جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران بات چیت پر رضامند ہو جائے گا، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے، ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ، ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں، امریکی صدر نے کہا آئندہ 1.5 ماہ کے اندر سعودی عرب کا دورہ کروں گا، خطے میں امن کے لیے سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر کام کریں گے، یوکرین اور امریکہ آئندہ ہفتے سعودی عرب میں روس یوکرین جنگ پر مذاکرات کریں گے، ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین جنگ پر، کہا کیف اور ماسکو کے پاس امن معاہدے کے علاوہ چارہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم کا 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، وزیر اعظم نے تمام بنیادی مسائل پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا، پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال، صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی، چینی سفیر نے کہا چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں تعاون جاری رکھے گا۔
IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ. پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IPPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا. صارفین پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا. پاکستان اور IMF کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل. پیر سے پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا. سیکرٹری خزانہ خیبر پختونخوا کی IMF وفد سے ملاقات. صوبے کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ کی. زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی قانون سازی کا بھی بتایا. زرعی آمدن پر کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی انکم ٹیکس نافذ کیا گیا. سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا PTI رہنماؤں کی JIT میں پیشی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر 1.5 گھنٹے تک JIT کے سوالات کا جواب دیتے رہے. رؤف حسن شاہ فرمان بھی JIT کے سامنے پیش ہوئے. ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ اور کنور شوذب کی جانب سے وکلا پیش ہوئے. IG اسلام آباد کی سربراہی میں JIT نے PTI رہنماؤں سے تحقیقات کی. 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے حکومتی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی مبینہ رشوت ستانی. دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سٹاف کے خلاف شکایات سامنے آ گئی. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کر کے 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. رمضان کا مہینہ ہے. بانی PTI کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک انہیں جیل سے رہائی دے, ساتھ عقل بھی دے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سابق وزیر اعظم پر طنزیہ وار. کہا جب وہ باہر نکلیں تو ملک کے خلاف سازشیں بند کر دیں. مخالفین کو جیل کی تڑیاں لگانا چھوڑ دیں. اللہ انہیں عقل دے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے تو اگلے دن اسے نیب اٹھا کر نہ لے جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے غصے کا نشانہ بننے والے MS میو اسپتال پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے. ڈاکٹر فیصل نے کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈ مانگے تھے. فنڈز نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل نے استعفیٰ دیا. مریم نواز نے اسپتال میں سہولتیں نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل کو جھاڑ پلائی. گرفتاری کی دھمکی بھی دی اور عہدے سے ہٹا دیا تھا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اب میو اسپتال کو ادویات کے لیے 34 کروڑ جاری کر دیے گئے. کراچی کے سول اسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ملنے پر 2 بچے فوت ہو گئے. بچوں کے انتقال پر والدین کا احتجاج. عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. والدین نے کہا ڈاکٹرز کی غفلت اور وینٹیلیٹر نہ ملنے پر بچوں کی جان گئی. 4 سال کے رحمت اللہ اور نعیمہ کو خسرے کے لیے علاج کے لیے لایا گیا تھا. چیئرمین PP بلاول بھٹو سے امریکہ کی چارج ڈی افیئر نٹالی اے بیکر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, خطے میں امن سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی. بلاول بھٹو اور نٹالی کا پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق. چیئرمین PP سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال ہوا. کراچی میں موبائل چھیننے والا پولیس کو دیکھ کر چھلاوا بن گیا. ملزم نے سخی حسن پر بائک والے سے موبائل چھینا. پولیس کو دیکھ کر پل پر چڑھ گیا. راستہ نہ ملا تو تاروں پر کود گیا. دوڑ بھاگ کے بعد ملزم پولیس کے ہاتھ لگ گیا. ڈکیت کی عمر 17 سال ہے. پولیس تحویل میں بے روزگاری کو ڈکیتی کا بہانہ بنا لیا. کہا شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں دیتا. حیدرآباد میں موبائل کی دکانوں پر کسٹم حکام کے چھاپے. کسٹم حکام اور دکاندار گتھم گتھا ہو گئے. ایک تاجر کو دل کا دورہ پڑ گیا. حکام نے درجنوں نان کسٹم پیڈ موبائل ضبط کر لیے. دکانداروں کا احتجاج. کینٹ روڈ بند کر دی. کراچی کے ناظم آباد انڈر پاس سے لائٹس چوری. 15 ٹنل لائٹیں 9 روز پہلے ہی لگائی گئی تھی. KMC حکام کا پولیس کو کارروائی کے لیے خط. ٹنل لائٹیں 25 فیٹ کی بلندی پر لگائی گئی تھی. منظم طریقے سے واردات کا شبہ ہے. کارروائی کی جائے. ناظم آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. جیکب آباد میں ڈاکوؤں نے اسکول وین گھیر لی. اساتذہ کو اغوا کرنے کی کوشش. واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی. مسلح ڈاکو وین کے گرد چکر لگاتے رہے. خواتین دعائیں مانگنے لگی. علاقے کے لوگوں نے مزاحمت کرتے ہوئے ٹیچروں کے اغوا کی کوشش ناکام بنائی. ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. پشاور میں نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے 2 بھائی قتل. شاہپور کے علاقے میں مسجد کے قریب گولیاں ماری گئیں. ایک بھائی کانسٹیبل تھا. فائرنگ سے 3 افراد زخمی بھی ہوئے. پولیس نے واردات کو پرانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا.
प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने से पार्लियामेंट का माहौल खराब हो रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कल एक और सेनेटर को उठा लिया गया। पंजाब और वफाकी हुकूमत से कहता हूं उसे पेश करें, अगर कल वो पार्लियामेंट नहीं आए तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने तडाब केस में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। बरीयत के बाद साबिक वज़ीर आज़म ने कहा जवान के खिलाफ गवाह था, वो आज खुद मुल्जिम है। शाम में बशारुल असद के हामियों की बगावत की कोशिश, सूबे लताकिया में शामी फौज पर हमला कर दिया। 16 फौजियों समेत 20 अफराद जाँ बहक। फौज ने जवाबी हमले में बशारुल असद के 28 हामी मार डाले। साबिक सदर का हामी जनरल इब्राहिम हुवेजा पकड़ा गया। सयाम का पहला जुमा मस्जिदुल हराम दुनिया भर से आए मोतमरीन से भर गया। नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर, हजारों मुसलमान तवाफ़े काबा में मसरूफ। सैकड़ों फलस्तीनी भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा पहुंचने लगे। इसराइली काबिज फौज ने जगह जगह नाके लगा दिए। सिर्फ 12 साल से कम और 55 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मस्जिद अक्सा जाने की इजाजत। गवर्नर हाउस लाहौर में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए इफ्तार डिनर। सरदार सलीम हैदर ने बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर कराई। नौजवानों से अपील की खून का अतिया देकर इन बच्चों की जिंदगी बचाने का जरिया बने। T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने वाला बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह उम्रा अदा करने चले गए। तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस आकर स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन, फैसला इतवार को होगा। मेगा इवेंट की 2 टॉप टीमें भारत और न्यूजीलैंड हतमी मार्का लड़ेंगी। टूर्नामेंट में भारतीय सूरमा नाकाबिल शिकस्त, जो सामने आया उसे हराया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछला हिसाब चुकाया। ब्लैक कैप्स भी खतरनाक टीम, भारत के अलावा तमाम हरीफों को ढेर किया। सेमीफाइनल में मजबूत जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास किया। टाइटल की जंग इतवार को दोपहर 2 बजे दुबई स्टेडियम में छिड़ेगी। टॉस के बजाय भारत से पूछ लें पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। एक ही वेन्यू पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का आईसीसी और बीसीसीआई पर तंज, कहा आईसीसी में बैठे जय शाह ने भारत को फायदा किया। भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, पाकिस्तान अपने मुल्क में फाइनल तक से महरूम रहा। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक सुनील गावस्कर का बयान बकवास करार दे दिया। साबिक रेड बॉल कोच ने कहा सिलेक्शन दुरुस्त हो तो पाकिस्तान की टीम किसी को भी हरा सकती है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट पर तनकीद करते हुए कहा था भारत की बी या सी टीम भी पाकिस्तान की टीम को मुश्किल में डाल देगी। एशिया कप 2025 के इनेकाद के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात मजबूत उम्मीदवार बन गया। जराये के मुताबिक एतवार को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान एशियाई मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। सितंबर में शेड्यूल इवेंट का मेजबान भारत ही रहेगा। भारत ने इवेंट की जिम्मेदारी बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला को दे दी। राजीव शुक्ला को एशियन क्रिकेट काउंसिल में भारतीय नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स पाकिस्तानी दस्ता इटली पहुंच गया। मिलान एयरपोर्ट पर स्पेशल ओलंपिक इटली के अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। वर्ल्ड विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 8 मार्च को होगी। 93 मुल्कों के 1500 से ज्यादा एथलीट्स और 2000 चांद पर पानी की तलाश का मिशन। खलाई गाड़ी एथना लैंडर चांद पर उतर गई। एथना को चांद के अंधेरे हिस्से में पानी तलाश करना है। माहिरीन चांद पर ड्रिलिंग करके पानी ढूंढेंगे। अब तक एथना लैंडर की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मिशन की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। दुबई में भिखारियों की शामत आ गई। भीख मांगने पर 3 माह कैद और 5000 दिरहम जुर्माने की सजा होगी। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए टीमें तश्कील। पुलिस ने आवाम से भिखारियों की इतला देने की अपील कर। दुनिया का अमीर तरीन आदमी फिर फेल हो गया। एलॉन मस्क का स्टारशिप रॉकेट उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही तबाह। सोशल मीडिया पर रॉकेट के मलबे की वीडियोस वायरल। स्टारशिप का मलबा जनूबी फ्लोरिडा और बहामास में गिरा। खलाई कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप की 8वीं आजमाइशी परवाज थी। अमरीकी तितलियों का मैक्सिको के जंगल पर कब्जा। 3000 किलोमीटर सफर करके आए तितलियों ने दरख्तों को ढांप लिया। मोनार्क नस्ल की तितलियां हर साल सर्दी से बचकर मैक्सिको के गर्म इलाके पहुंचती हैं।
اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنیں گے اداکار سعود قاسمی، باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔